پھر جو میں نے سمجھایا ہے اس کے 100 حصے کروں تو تم ایک سمجھے ہو، پھر جو تم سمجھے ہو اس کے 100 حصے کروں تو ایک پہ تمہارا عمل ہے۔ جس شخص پر اللہ نے اس محنت کو کھولا وہ تو یوں اپنے آپ کو مٹی میں ملا کے اس طرح تواضع کا اظہار کر رہا ہے، ان کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، وہ کام سمجھا رہے، کام سمجھاؤ سچ کا۔ اب بھائی تم 6 نمبر پہ محنت کرو، ایمان بچاؤ، میں تو یوں کہتا ہوں کہیں کام سمجھاتے سمجھاتے اللہ کی نظروں سے نہ گر جاؤ، فرق مراتب اٹھ گیا تو زندگی ہے۔ یہ تو مسلمان کی بے کرامی ہے۔ ابو عبداللہ جیسی شخصیت، محدث مفسر شبلی جیسے جن کے مرید، عیسائیوں کو حقارت سے دیکھا، اللہ نے ایمان طلب کر لیا۔ وہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ آواز آئی تو کیا سمجھتا ہے تیرا ایمان تیری اپنی طاقت سے ہے؟ ایک لڑکی کھڑا بھرنے آئی پانی کا، اس کو دل دے بیٹھے، حج کو جا رہا ہے، 300 مریدوں کا قافلہ جا رہا۔ اب مرید کہیں اگر چلیں کہیں تم چلو، کیا ہوا کہ بس میرا دل گیا۔ حج کو جاتا قافلہ، وہ امیر قافلہ روتا روتا بغداد لوٹا، یہ اس لڑکی کی گھر پہنچ گئے، مجھ سے شادی کرو، کہ باپ نے کہا عیسائی ہو جاؤ، دے دیتا ہوں لڑکی۔ عیسائی ہو گئے، کہ 1 سال سور چراؤ کر لڑکی دوں گا، انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ سور چراتے چریں، جس عصا پہ ٹیک دے کر خطبے پڑھتے تھے اس سے سور چرا رہے۔ ہوا کیا، عیسائیوں کو حقیر سمجھا، جو مسلمان کو حقیر سمجھا، جو کسی تبلیغ میں بوڑھا ہو گیا آدمی اس کو حقیر سمجھے۔ آپ کو سوچو بھائی، سارا دن تو کی دکان، ساری زندگی تو انجینئرنگ سیکھی، ساری زندگی تجارت سیکھی، ساری زندگی زراعت سیکھی، ساری زندگی ڈاکٹریٹ سیکھی، دماغ کو دیا، ان کو تبلیغ کو دیا، 6 روزہ 2.5 گھنٹے 4 مہینے، مہینہ، اس سے زیادہ کوئی کیا کرنا ہے؟ چلو رہنے میں بیٹھ گئے، زندگی ساری دے دی۔ جن کی اللہ تربیت کر کے ان پر کام منکشف فرماتا تھا۔ ہمارے پاس تو محنت کا معیار کوئی نہیں، ہم یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کام سمجھیں گے، ہم لوگوں کو کام سمجھا رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد ابو بکر شبلی آئے، حال معلوم کر رہے، 1 سال گزر گیا۔ ہاں کیا دیکھا، وہ تو خنزیروں کو چرا رہے ہیں، اور جس آقا پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے اسی پر ٹیک لگائے کھڑ۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، ایسے کسی کو حقیر سمجھ لینا۔ تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے چپکے سے جواب دیا، کہنے کہ کیا حال ہے کا جو دیکھ رہے ہو؟ کہنے کہ آپ تو قرآن کے حافظ سے کوئی یاد ہے؟ کہنے کہ یہ آیت یاد ہے، باقی سب بھول۔ کون سی؟ کمئی ہے تبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو ایمان چھوڑ کے کفر خرید بیٹھا بہت بڑا گمراہ ہو گیا۔ تو میں پوچھا آپ کو حافظ الحدیث سے کوئی حدیث یاد؟ کہنے کہ ایک حدیث یاد ہے، باقی سب بھول۔ وہ کون سی؟ کمن بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام چھوڑ دے اسے قتل کر دیا جائے۔ تو میں نے پوچھا آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ تو انہوں نے سنایا میرے ساتھ یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد بس وہ رونا اللہ کو پسند ہے، اللہ نے دوبارہ ایمان۔ جب یہ ابو بکر واپس پہنچے تو ان سے پہلے وہ وہاں پہنچے ہوئے دریائے دجلہ میں نہا رہے اور کہہ رہے ابو بکر اللہ نے میرا ایمان مجھے واپس کر۔ عیسائیوں کو حقیر سمجھنے پر اتنی بڑی تنبیہ آئی، ہم ایک تو مسلمانوں کو حقیر سمجھ، پھر اپنے ساتھیوں کو حقیر سمجھ، جن کی عمریں کھپ گئیں ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑ۔ مجھے تو اس جملے سے ڈر لگتا ہے، کام سکھاؤ، کس کے پاس دعویٰ ہے کہ ہم سیکھ لیں؟ کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں یہ آتا ہے؟ ہم جانتے ہیں
لا ادری تو نصف العلم. چوتھا نمبر، اخلاق مشکل ترین چیپٹر ہے اسلام کا. یہ تھوڑی سی محنت سے نہیں آتا. اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے ساری رات کے شب بیدار اور ساری زندگی کے سارے دنوں کے روزے دار سے بڑا مقام ہے اچھے اخلاق والے کا. اور ضمانت کہ تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں تمہیں گھر لے کے دوں گا. اتنی بڑی ضمانت آپ سے. تو یہ بھیڑ اکٹھی ہو گئی ہے بھائیو. جو پرانے صحبت یافتہ لوگ تھے یا اللہ کے پاس چلے گئے یا کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے. یہ مجمع ہے جوانوں کا، ہر چیز میں کمزوری، ہر چیز میں کمزوری ہے. تو پتہ نہیں کب کہاں جا کے کسی بھی کیچڑ میں گاڑی پھنستے. بھائی آپ تو اپنی نفی کرتے ہوئے چلیں، جھک کے چلیں. کام اللہ سے دو یا اللہ تو قبول کر. الٹا چکر ہم ان کو سکھا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے یہ جملہ پسند نہیں آیا تھا، کلیم اللہ کلیم اللہ. ان کی بات سن کر ایک شخص بولا آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے؟ ان کا لا ادری، لا میں نہیں جانتا. اتنی بات بھی اللہ کو پسند نہیں کہ تو نے یہ کیوں کہا لا ادری. حالانکہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک تھی. وہ جانتے ہیں میں کلیم اللہ ہوں، جو مجھے اللہ نے دیا کسی کو نہیں دیا. خضر کو جو دیا وہ تو بہت تھوڑا ہے. لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. لا ادری میں تھوڑی سی ایک شان تھی. نہیں نہیں میرا ایک بندہ ہے تو اس سے زیادہ میں نے اس کو دیا. یہ سارا سفر اس ایک جملے کے پیچھے ہو. اب ایک آدھ سفر باہر ملک کا کر کے کہتے ہیں ہم نے کام سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا ایک وزن رکھا ہے. معاف کرنا، درگزر کرنا. قیدی دیکھو نا، حنین کے قیدی آئے گا. کیا بتاؤں، دیکھ رہا ہوں گاڑی بھی تیز سے آگے جا رہی، لیکن یہ ایسی باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. قیدی آئے حنین کی 6000 قیدی. آپ مال غنیمت تقسیم نہیں کر رہے. سبحان. کس لیے کہ حنین والے آ کے معافی مانگنے تو ہر چیز واپس کرو. مؤخر کیے رکھا. جب دیکھا کہ نہیں آ رہے تو ہم نے کہا چلو طائف سے حملہ کریں. ایک اور بہانہ ڈال دیا اور سارا مال غنیمت جعرانہ میں بند کر دیا اور طائف چلے گئے. 20 دن وہاں گزر گئے، وہ لوگ نہیں آئے. جب دیکھا کہ نہیں آتے تو آپ نے سارا مال اور قیدی تقسیم کر دی. اگلے دن وہ پہنچے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیا. اور نہیں کہ اللہ کے بندو تمہارے لیے تو میں نے اتنا انتظار کیا، اب میں کب تک انتظار کرتا. اب میں تو تقسیم کر چکا ہوں. اب ایک بات کر لو، یا مال لے لو یا قیدی لے لو. وہ کہنے کہ مال تو پھر بھی اللہ دے دے گا، آپ ہمیں قیدی ہمارے واپس کر. آپ نے فرمایا میرے اور میری اولاد کے وہ تو میں ابھی ضمانت دیتا ہوں، لیکن باقی جن کو میں نے دے دیے ہیں ان کی میرے پاس کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں. البتہ میں تمہارے لیے ایک ہیلا کرتا ہوں. تم ایسا کرو صبح کی نماز میں، ایک روایت ہے زور کی نماز میں، جب میں نماز پڑھا چکا تم کھڑے ہو کے زور سے معافی مانگنا، پھر تمہارے لیے میں کچھ کروں گا. جس نے تلوار اٹھائی اس کے لیے کہہ رہا میں تمہارے لیے کچھ کروں گا. اگلے دن وہ آ گئے اور انہوں نے یا رسول اللہ ہمیں معاف کیا جائے. تو آپ نے زور سے کہا ہاں بھائی یا مال لے لو یا قیدی لے لو. انہوں نے کہا جی ہمیں قیدی دے دو. آپ نے فرمایا اچھا بھائی میرے اور بنو عبد المطلب کے قیدی سب آزاد. میرے اور بنو عبد المطلب بنو مطلب میرے اور بنو مطلب کے قیدی سب آزاد. اپنا جو خاندان تھا. باقی بھائی سوچ لیں. آپ نے کہا بھائی باقی بھائی سوچ لیں. تو جو انصار و مہاجرین پرانے صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پیچھے، ہمارے قیدی بھی آزاد. بنو غطفان، بنو سلیم، بنو فزارہ
بنو غطفان کا سردار تھا عقرہ بن حابس، اور بنو فزارہ کا تھا عیینہ بن حصن الفزاری، اور بنو سلیم کا تھا عباس بن مرداس السلمی. یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ کہنے لگے ہم نے آج تک ایسی لڑائی نہیں لڑی کہ پھر قیدی آزاد کرتے پھریں. ہم نے اس لیے تلواریں اٹھائی تھیں کہ آزاد کر دیں. اللہ کا نبی کرتا ہے تو کریں، اس کے انصار و مہاجرین کرتے ہیں تو کریں، ہم اپنے قیدی آزاد نہیں کریں. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہو نبی کے اخلاق، صاف اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف بول دیا. آپ نے یہ تو نہیں کہا انہوں نے میری بات نہیں لی، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، انہوں نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا، ان کو نکال دیا جائے. آپ لوگوں کو بلایا گا بھائی ادھر آؤ مجھ سے سودا کر لو. کیا ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو، قیدی آزاد کر دو. ان کا جی ہم تیار ہیں. 6 اونٹ فی قیدی آپ نے اپنی طرف سے ادا کیے اور قیدی ان سے واپس لے لیے. 6000 قیدی اکٹھے ہو گئے. آپ نے کہا میری طرف سے سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا جائے. سب کو ایک ایک جوڑا انعام دیا. اب انہوں نے کہاں جانا تھا؟ سب نے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھی. جو دشمنوں پر بھی ایسی فیاضیاں کرے، ہم اپنوں کو ہی توڑ کے رکھ دیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب زبان ہوگی. زبان، یہ زبان. میرے بھائیو، ساری 6 نمبر پورا نسخہ ہے. 2 گولیوں سے کام نہیں کرے گا. پہلا نمبر چھٹا نمبر، پہلا نمبر چھٹا نمبر، درمیان کی ساری باتیں گول ہو کے رہ گئی. ان چیزوں میں ضعف آ گئی، کمی آ گئی. اخلاق کی طرف سے جنہوں نے دل جیتے، زندگیاں پلٹا کھا گئی. اتنی بڑی وحشی اور سفاک قوم، صرف 1018 آدمی دے کر آپ نے سارے عرب کو اسلام میں داخل کر. 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 ٹوٹل کافر قتل ہوئے اور ساری قوم اسلام میں داخل. اتنا تھوڑا خون بہا. جبکہ پہلی جنگ عظیم میں 75 لاکھ آدمی قتل ہوئے. یہ اخلاق کا سبق مشکل ہے، آسان نہیں ہے. کسی کی گالی سن کر دعا دینا آسان نہیں ہے. کوئی منہ پھیر جائے اسے سلام کرنا آسان نہیں ہے. واللہ اپنے آپ کو اب تول کے دیکھ لو. ساری رات کے نفل پڑھنے آسان ہے، جو منہ موڑ جائے اسے سلام کرنا مشکل ہوتا ہے. 1 سال کا پیدل سفر آسان ہے، پچھلی گلی میں جو حال پوچھنے نہیں آتا اس کا حال پوچھنے جانا مشکل. چند قدم نہیں اٹھا سکتا نفس. انسان اس معاملے میں کمزور واقع ہوا ہے. تو گالی دینے والے کو دعا دینا، اختلاف کرائے کرنے والے سے زیادہ محبت کرنا. زندگی کے چند ایام مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ گزرے، اس سے پتہ چلا اخلاق ہیں کیا. اپنے اندر تو کوئی نہیں آئے، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے جو جتنا غلط چلے اس سے اتنی زیادہ محبت، جو جتنا اصول کو توڑے اس سے اتنی زیادہ محبت. تو فرمایا کرتا جو قرآنوں کا احترام نہیں کرتا وہ اخلاق کی حقیقتوں کو پا ہی نہیں. کبھی فرماتے تم شرابیوں زانیوں کے لیے چادریں بچھاتے ہو، دسترخوان بچھاتے ہو، چائے لاتے ہو، بسکٹ لاتے ہو. جن کی زندگیاں تمہارے ساتھ نبھ گئیں، ذرا سے اختلاف رائے پر ان کو اٹھا کے اس طرف پھینک دیتے ہو جیسے مکھن سے بال نکال. تم کیا جانو اخلاق کسے کہتے. اس لیے بھائیوں، یہ بڑا وزنی عمل ہے، بڑا وزنی عمل ہے حسن اخلاق. جنت الفردوس کے وعدے ہیں اس پر. ووٹ سی لو، کسی کی نہ غیبت کرو نہ سنو، جہاں کسی کی کمی دیکھو اس کی اچھائی بیان کرو. نبی تو نبی ہوتا ہے،
اس کا تو ہر گول اللہ کی منشا میں ہوتا ہے. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئی, مغیث رضی اللہ عنہ سے نکاح ہے. لونڈی کو اختیار ہے کہ آزاد ہو کر نکاح توڑ دے یا باقی رکھے. کیوں یہ آزاد نے انہوں نے نکاح توڑ دیا. بریرہ بڑی خوبصورت, مغیث بڑے بدصورت. اب بریرہ آگے آگے, مغیث پیچھے پیچھے. وہ آگے چلیں وہ پیچھے چلیں, روتے پھریں, منتیں کریں بھی مجھ سے رجوع کر لے, مجھ سے دوبارہ رجوع کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترس آیا. اب دیکھو بیچارے مغیث کا کیا حال ہو گیا. تو آپ نے بریرہ کو بلایا. تو بریرہ میری ایک رائے ہے, گزارش ہے. کیا یا رسول اللہ, کا اس سے نکاح کر لو. وہ کہنے گے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے, کیا آپ کا حکم ہے؟ کہنے گے میرا حکم نہیں, میری رائے ہے. کہ پھر میں نہیں قبول کرتی. تو انہوں نے تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کہا, تو نے میری بات کو نہیں لیا. یہ وسعت ظرف, یہ وسعت صدر نے کر کے دکھا. جنہوں نے قتل کے منصوبے بنا, صفوان بن امیہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے عمیر بن باب الجمح کو بھیجا, جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤ. جب غنیم کا مال آیا تو ایسے دیکھ رہے تھے کنک میں سے اس طرح, ادھر بھیڑ بکریاں بھری پڑی تھیں اور کیوں دیکھ رہے. تو آپ کی نظر پڑ گیا. آپ نے کہا صفوان یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. کہنے لگے جی ہاں, کا سب تجھے ہدیہ. تو اشہد انک رسول, تو میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا رسول. اتنی بڑی صحابت سچے نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. I know وسعت ظرف وہ, یہ اخلاق اپنے بچوں سے برتو, بیویوں سے برتو. ساری دنیا سے مسئلہ ملتے ہیں بیویوں سے لڑ کے ملتے. ساری دنیا کے ساتھ اچھے اخلاق, بیویوں کے ساتھ بدتمیزی اور لڑائی. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے بچوں سے بھی چوتھے نمبر کا معاملہ کرو. آج کی اولاد وہ اولاد نہیں ہے. آج کی اولاد انٹرنیٹ کے زمانے کی ہے, کیبل کے زمانے کی ہے, ڈش کے زمانے کی. یعنی کیا پتا باپ کی جگہ. جب ہماری اپنی تہذیب تھی تو کچھ تھا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا جب ہمارے دادا تو میں 2.5 سال میں فوت ہو گئے. ان کے جو بڑے بھائی تھے چھوٹے, وہ میری عمر کو 7-8 سال تھی جب وہ فوت ہوئے. تو میرے خود دادا کے سامنے بھی, جو میرے دادا کے بھائی تھے, نہ میرا باپ ان کے سامنے ایسے آمنے سامنے بیٹھتا تھا, نہ کوئی کے اپنے بیٹے ان کے آمنے سامنے بیٹھتے تھے. پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے, پیٹھ پیچھے. اور وہ کھڑے ہو جاتے تو پھر وہ سارے کھڑے ہو جاتے. وہ بڑے دبنگ آدمی تھے, ان کو بڑے بڑے عمریں, اور ان کو تیرے میں ڈانٹ دیتے تھے اور کوئی کچھ نہیں کرتا. چپ. یہ تہذیب تو ہماری ختم ہو گئی. اب تو بیٹا باپ کے گھر کو آتا ہے, تو میرے واسطے کیتا کی, تیرا بیڑا گھر کو جائے. باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کیتا کی. تو میں کہتا چوتھا نمبر اولاد کے ساتھ بھی برتو, ان کے ساتھ بھی وہی اخلاق برتو جو باہر برت رہے ہو, تو یہ فرما بردار ہوں گے. اور بیویوں کو وہ اخلاق دو جو اوروں کو دیتے ہو, وہ فرما بردار ہوگی. آج حکم کا زمانہ نہیں ہے. میں تو اپنے مدرسے کے استادوں سے کہتا ہوں ڈنڈا چھوڑ دو, کان پکڑانے چھوڑ دو, زمانہ چلا گیا, باغی ہو جائیں گی. کیا فائدہ آتا قرآن پڑھانے کا کہ قرآن سے نفرت ہو جائے. یہ اخلاق مشکل ترین سبق ہے. میں پروسیس کو میں نے تفصیل سے بتایا ہے. یہ صبح میں اکثر پرانے لوگ ہوتے ہیں, کام کرنے میں لوگ, اس لیے تھوڑا سا اس کو میں وضاحت سے عرض کرتا ہوں. ہمیں اس کی ضرورت ہے, ہم اس کے محتاج ہیں. اس وقت اشد ضرورت ہے اس کی.